بھائی جان عید سے ایک دن بعد یہ خبر پڑھنے کو ملی کہ صرف لاہور شہر میں 800 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بکروں اور ویڑوں کے ٹڈ کھانے کے بعد، بعض لوگ تو گوشت کھانے کے بعد ہسپتال پہنچے ہیں نا، بعض لوگ جانوروں کے ٹڈ کھانے کے بعد ہاسپٹل پہنچے، اور ان کی تعداد لاہور شہر میں 800 تھی۔ لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹڈ یا جانور نہیں ہے، بلکہ عید سے ایک روز پہلے پیش آنے والا لاہور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو صرف 27,000 روپے کا قرض واپس نہ کرنے پہ قتل کر دیا گیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے بھائی جان کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی بار ان گلی محلوں میں یہ جو سود خور ہیں، یہ جو قرضہ دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیٹ ورک پہ بات کر چکے ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود معاملہ جو اصل میں ہو رہا ہے وہ صورتحال میں بہتری کی بجائے انتہائی افسوسناک ابتری واقع ہو رہی ہے۔ ابتری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کام غیر قانونی تھا، 100% غیر قانونی تھا۔ اب اس غیر قانونی نیٹ ورک نے قانون کا چوغا پہن لیا۔ اب وہ باقاعدہ جو SCCP سے وہ رجسٹرڈ ادارے ہیں، لگ بھگ 12 کے قریب ایسی کمپیوٹر پہ ایپس موجود ہیں جن پر آپ کو قرضہ آفر کیا جاتا ہے، اور وہ قرضہ دینے والوں کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ وہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کے پیچھے کئیوں کے پیچھے چائنیز کمپنیز ہیں، چائنیز بینکس ہیں، پاکستان کے لوکل بینکس بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ انہوں نے ایسا بھائی جان نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ایسے سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ ان کے چنگل سے نکل ہی نہیں پاتے۔ طریقہ واردات وہی ہے، اور جو مجبوری ہے وہ بھی دوسری طرف وہی ہے، غربت، راشن لینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، اور وہ کوئی بھی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس غریب آدمی نے قرض لینا ہوتا ہے۔ اور قرض کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے، 10,000 روپے سے لے کے 50,000 روپے تک قرض دیا جاتا ہے، اور صرف 90 دن کے لیے، 90 دن کے لیے۔ اور قرض پہ سود کتنا لیا جاتا ہے؟ اتنا ہی، یعنی دگنا سود۔ یعنی اگر آپ نے 90,000 روپے لیا ہے تو 3 مہینے 33% کے حساب سے آپ کو 3 مہینے کے بعد 90,000 ہی واپس کرنا پڑے گا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 90,000 روپے بھی تان نہیں ٹوٹتی، 90,000 روپے بھی بات نہیں ختم ہوتی، کمیشن کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے قرض لیا ہوا ہے بھائی جان 3 مہینے کے لیے، آپ کو 1 مہینے کے بعد ہی نوٹس آ جائے گا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں، کاغذ میں لکھا ہوا، اور آپ نے سائن کیا ہوتا ہے، آپ نے سائن کیا ہوتا ہے۔ سائن کیوں کیا ہوتا ہے؟ کہ بجلی کا بل جمع کروانا ہے، یار میں کیا کرتا، مجھے ہر قیمت پہ پیسے چاہیے تھے، ہر قیمت پہ۔ اب وہ آپ اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار، جیسے ہماری حکومتیں IMF کی ہر شرط ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں نا کہ یار کسی طرح یہ بس $1 ارب مل جائے، اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ قرضہ خور یہ جو ہے یہ بھی یہی کرتے ہیں بھائی جان، کہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کسی بھی حد تک وہ گر سکتے ہیں آپ کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ یہ تو آپ ڈسکس کر رہے ہو پا جنید، بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے معافی دے دینا، میں دوسری طرف بھی سوچتا ہوں کہ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے چادر کے اندر پاؤں رکھنا، کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بہت دیکھو، جہاں پہ قرضہ دینے والی کمپنیاں اتنی بن گئی ہیں، جیسے میں حیران ہو گیا ہوں سن کے کہ 12 اپلیکیشن موجود ہیں یار۔ پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ لینے والے بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ قرضہ لینا تو میں کہتا ہوں کہ شہر پورے میں یا بچپن اپنے میں ہم نے کئی سالوں میں کوئی ایک آدھ سنا ہوگا کہ فلاں نے فلاں سے قرضہ لے لیا ہوا ہے، ورنہ قرضے کا تو رواج ہی نہیں تھا، سوچ ہی نہیں تھی۔ اچھا، قرضہ لیا کیوں جاتا ہے؟ وہ میرا مطلب ہے کہ کوئی 5% ایسے لوگ ہوں گے بھی جو بیچارے لینا ہی پڑتا ہے۔ قرضہ کیوں لیا جاتا ہے؟ بچی بیانی ہے، بچی بیانی ہے، ہمارے پاس 50,000 ہے، ہمیں 1,00,000 اور چاہیے، یار تسی 50 بیا لو۔ بالکل، آپ نے جہاں پہ، میں خود اس بات کا گواہ ہوں، یہ سغی سرور بٹ ہمارے جو دوست ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ان کی ایسوسییشن سی بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اگر کسی کو بھیجا ہے کہ بھائی ان کی بچی کی شادی ہے، ان کو کھانے کا بندوبست کر دو، انہوں نے کہا جی فرمائیں، ہم 50 بندوں کا کھانا کر دیتے ہیں۔ نہیں جی، ساڈا تے 150 مہمان ہے، کھلانا مفت ہے۔ او یار، آپ مفت کھانا چاہ رہے ہیں لینا شادی کا،
50 بہت ہیں, ہاں جی 50 بندوں میں آپ کام ختم کر لیں اپنا. بالکل. آپ کیوں اس طرح کا آگے سے بات کر رہے ہیں کہ بندہ کہے کہ جی پھر جاؤ تاڑی خیر ہو. اچھا وہی بات نا, وہ جو ہے کہ جی میں بیکاری نہیں ہوں, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. مجبوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں بھائی جان, مہنگائی کے اس ویو نے اچھے بھلے آدمی کو بھی زمین پہ بٹھا دیا ہے. اچھا دیکھو سیدھی بات ہے کہ 10,000 روپے کا قرضہ, 20,000 روپے کا قرضہ, 30,000 کا قرضہ, یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, ایک وقت تھا واقعی کہ قرضہ لینے کو بھی برائی سمجھا جاتا تھا, مطلب وہ معاشرے میں قرض ہاتھ پھیلانے کے برابر سمجھا جاتا تھا. اسی چیز کو یہ جو قرضہ کمپنیاں ہیں نا, یہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ 3 مہینے کے لیے آپ کو قرض دیا ہے, پہلے مہینے آپ کو نوٹس بھیج دیں گے, اور آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو ہم آپ کے نام کا نوٹس نکال دیں گے, آپ کے رشتہ داروں کو بتا دیں گے, پھر چنگے رہو گے, بدنامی ہوئے گی, محلے سے نوٹس لا. اچھا اب وہ ہوتا یہ کہ بیچارہ یہ کہتا ہے یار یہ میں نے تو 3 مہینے کے لیے لیا ہے, قانونی طور پہ بھی میں 3 مہینے کے بعد واپس کرنے کا پابند ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, 6% آپ جرمانہ دے دیں. کس چیز کا جرمانہ یار؟ 6% جرمانہ دینے کے بعد کہتے ہیں 6 دن کی آپ کو ایکسٹینشن دے دی. طریقہ واردات آپ دیکھیں اس کمپنیوں کا, اور یہ کر کے, اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے بھائی جان کہ بڑے افسوسناک فگرز ہیں کہ اس وقت پلے سٹور جہاں سے آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, پاکستان میں پلے سٹور پر سب سے زیادہ تعداد میں ڈاؤن لوڈ کی جانے والی انہی کمپنیوں کی ایپس ہیں, قرضہ دینے والی کمپنیوں کی. دیکھو نا ذرا, اندازہ کرو. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ہماری اپنی خواہشات اور اپنی ہماری لالچ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ بزنس جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اور یہ قرضہ جو دینے والے لوگ ہیں, سود خور جو ہیں, وہ تو اللہ معاف کرے وہ بدماش ہیں پورے, لالچ اور دکھاوا لے جائے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, اکثر بندوں نے قرضہ لیا ہوا ہے, جی میں نے موٹر سائیکل لی ہوئی ہے قرضہ لے کے. یار تو کیوں نہیں لیے, تم جاؤ پیدل. میں گواہ ہوں, میرے ایک دوست اب وہ ماشاءاللہ بڑے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں, بچپن میں ان کے گھر کی لائٹ کٹ گئی تھی, 2 مہینے ان کے پاس بجلی بل دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, انہوں نے نہیں تھی لگوائی, انہوں نے کہیں سے قرضہ نہیں تھا پکڑا, انہوں نے 2 مہینے بجلی کے بغیر لالٹینیں جلا کے وقت گزارا تھا. اس کے بعد ان کے پاس جب بندوبست ہو گیا, انہوں نے پھر دوبارہ بجلی آن کروائی. میرا مطلب ہے کہ ہم اتنے بے صبرے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم سٹے ہی نہیں کرتے, ہم ویٹ ہی نہیں کرتے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے, یعنی بس یار ایتھو لو کر داتے بس کر لو. اور ہم قرضے کو اصل میں نا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے خراج دے رہا ہے, لے لو جلدی سے لے لو. ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یار یہ قرضہ میں نے واپس بھی کرنا ہے. جیسے ہماری حکومت کے ذہن میں نہیں نا آتا کہ یہ جو قرضے ہم لے رہے ہیں یہ واپس کس نے کرنے ہیں, اگلی حکومت دے دے گی. ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ جب قرض ہم لے رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس جلدی سے قرضہ آ جائے, میں اپنی ضرورت پوری کر لوں کسی طرح. یہ نہیں دیکھتے کہ یار کل کو اسی قرضے نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لینا ہے, اور میں بالکل ایک پانی کے بغیر مچھلی بن کے رہ جاؤں گا. جیسے آپ بتا رہے کہ 90 دن کے لیے قرضہ لیے اور 30 دن میں واپس. بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں, اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کمیشن کاٹا جاتا ہے, 20% کمیشن کاٹا جاتا ہے جو قرضہ دینے سے پہلے ہی آپ کی رقم میں سے کٹ جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے 20,000 روپیہ قرضہ لیا اس میں سے 20% پہلے ہی کٹ گیا. اچھا میں پھر دوسری سائیڈ والی بات کروں گا کہ کئی لوگ یہ جو قرضہ لیتے ہیں کہ جی قرضہ لے کے تو فلاں پرائیویٹ یونیورسٹی میں یا فلاں پرائیویٹ کالج میں داخل کروا لیا ہوا ہے. یار خدا کے واسطے آپ نے کیوں ادھر داخل کروا لیا ہے؟ اگر آپ کا بچہ اتنے جوگا نہیں ہے یا آپ کا بجٹ اتنے جوگا نہیں ہے تو یہاں پہ ابھی سرکاری سکول کالجز ہیں, وہاں پہ جو پڑھتے ہیں ان کے کوئی 6 کان تو نہیں ہیں, وہ بھی انسان ہیں, انسانوں کے بچے ہیں, اور ان میں بھی بہت بہت بڑے آدمی بن رہے ہیں. آپ کے پاس نہیں پیسہ اگر پرائیویٹ کالج سکول کے لیے تو آپ ادھر کا رخ کر لیں, آپ سرکاری کالج میں جا کے داخل کرا لیں, سرکاری سکول میں پڑھا لیں. مطلب بے صبر دنیا ہو گئی ہوئی ہے, اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں قرضہ جو لے رہا ہوں یہ میں نے واپس بھی کرنا ہے, اور یہ جنہوں نے مجھے دیا ہے انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا, انہوں نے مجھے ساتھ اور 36 مصیبتیں ڈال دینی ہیں جو پا جنید بتا رہا ہے. عزیز بھائی میں نے ملتان میں 1000 روپے قرضہ لیا تھا, یقین کرنا, ایک تو اس نے 100 روپے کاٹ لیا, 900 روپے مجھے دیا, اس کے بعد میں 9000 وہ قرضہ کیوں لیا, اللہ واسطے لے لینا تھا. ایک منٹ, میں 9000 روپے دے چکا, وہ 1000 نہ اترا, میں تو غصے میں ایک دن آ گیا. یار یہ تمہیں گوری نے جو مشورہ دیا ہے نا یہ سوکھا تھا, یہ بہترین مشورہ. یار
اس نے قرضہ بھی اللہ واسطے سمجھ کے لیا تھا, اس نے کون سا واپس کرنے کی نیت سے لیا تھا. نہیں پتہ پھنس جاتا ہے جی, یہ بڑی منحوس چیز ہے یہ عزیزی آپ صحیح بات کر رہے ہیں, کئی شوقیہ اٹھا لیتے ہیں بھی واپس بھی کرنا ہے اپنے قرضہ. ہو اپنے پاؤں اپنی چادر کے اندر کر لو خدا واسطے, بالکل بالکل, اور ان مصیبتوں سے بچ جاؤ. بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, کئی لوگ تو اتنے قرضے لے لیتے ہیں, آگے بچوں کو مصیبت ڈال دیتے ہیں. اولاد کو اگر آپ کچھ دے نہیں رہے تو مصیبتیں تو نہ دے جائیں, ان کو سیاپے میں تو نہ ڈال دیں, ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی چادر کے اندر رکھیں, آتے ڈالیں یار. دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا کس کس انداز میں فائدہ اٹھا رہی ہے, کمپیوٹر کا, ان ایپس کا. ہم اس معاملے میں بھی دنیا سے بالکل الٹی رو میں بہ رہے ہیں, اپنا سفر کر رہے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سارا ڈیجیٹلائزیشن کا ہی کمال ہے. جی بالکل. یہ اس سے پہلے تو گلی محلے میں آپ کو بینر لگے ہوئے ملتے تھے صرف ہر گلی میں, اور ایک لوکل ایک سود خور بیٹھا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے, اب یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑا جدید بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے یہ سارے جو ہیں یہ 9-10 اپلیکیشنز جو ہیں 12 کے قریب جو ہیں یہ ایس سی سی پی سے ریکگنائزڈ ہیں, ادارے بنے ہوئے ہیں, ادارے بنا لیے ہوئے ہیں, لیکن چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کو یہ دیکھنا چاہیے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت ہماری سروسز سے فائدہ اٹھا رہی ہیں, یہ فراڈ تو نہیں کر رہے. جیسے بینکس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے, اور دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ چینی جو ادارے اس کے پیچھے ہیں, کئیوں کے پیچھے ہیں, چائنیز کمپنیز ہیں, چائنا سے آپریٹ ہو رہی ہیں, یہاں ان کے کرندے آگے کام کر رہے ہیں, اور خود چائنا میں نان بینکنگ قرضے جو ہیں وہ سختی سے منع ہے. ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ہے نان بینک صرف قرضہ دینے کا مجاز ہے. نہیں تو پھر یہ ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو بھی یہ عقل کرنی چاہیے نا کہ اگر وہ وہاں پہ خود نہیں ان کے وہاں ایسا نظام, تو وہ لوگ یہاں آ کے کیوں یہ رواج ڈال رہے ہیں؟ تو فوری طور پہ گورنمنٹ اس پہ پابندی لگائے. سر جی یہ گوگا جی بھی وہاں پہ قرضہ لینے گئے تھے, انہوں نے پوچھا تھا کس چیز کے لیے قرضہ چاہیے, کہتے ہیں دوپہر دی روٹی آستے. انہوں نے کہا جی اے دیکھو, انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے ہاتھ جوڑے, انہوں نے کہا جی اینا قرضہ نہیں ہے. جی سر جی یہ گل ہوئی آگی نا کہ گوگے دا ٹھڈ قرضے نہ نہیں بھر سکتا, نیاز نہ بھر سکتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا قرضہ ہمارے ساتھ کوئی بھی سرکاری اسپتال ایسا نہیں اب تقریباً جہاں پہ دانتوں کا شعبہ نہیں. بھائی جی یہ بڑے بڑے لوگوں سے تنگ آ کے لوگ آپ کے اس خادم کے پاس آتے ہیں میرے لگائے ہوئے دانتوں سے, سوائے لوہے کے آپ دنیا کی ہر شے چبا سکتے ہیں. نہیں لوہا بھی چبواؤ, لوہا بھی چبواؤ.